بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کریں گے وہ عمل سورہ مزمل کا ہے۔ سورہ مزمل کا عمل کرنے والا دنیا کے فائدے تو اٹھاتا ہی ہے، لیکن دین کے فائدوں سے بھی خالی نہیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورہ مزمل کا عمل کرنے والا اس کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم سورہ مزمل کے چند اعمال کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے معاملات خلق خدا سے چھپے ہوئے رہیں تو اسے چاہیے کہ سورہ مزمل کی پہلی ایک آیت یا ایھا المزمل کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے معاملات خلق خدا سے چھپے ہوئے رہیں گے، اور جس شخص کو ذکر و اذکار میں، عبادات کے اندر، نماز کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر سکون نہیں ملتا تو وہ سورہ مزمل کی شروع کی 4 آیتیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ان 4 آیوں کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پریشانی بھی اس کی دور ہو جائے گی۔ اور جو شخص مقدمے میں یا دیگر کسی پریشانی میں ہو تو وہ رب المشرق، سورہ مزمل کی یہ آیت رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کی صبح اور شام 313 دفعہ پڑھ کے دعا کرے۔ اللہ نے چاہا تو مقدمہ ہو یا دیگر پریشانیاں ہوں، اللہ ساری پریشانی سے اس کے خلاصی کریں گے۔ اور جو شخص یا جس شخص پر ظالم ظلم کرتا ہو اور اس کی نجات کا کوئی رستہ نہ ہو تو وہ سورہ مزمل کی یہ آیت وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس کی ایک آیت فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر اور عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 111 دفعہ پڑھ کے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ظالم اپنے ظلم کے اندر خود مبتلا ہو جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس شخص کے گھر کے اندر پریشانیاں ہوں، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے وہ رشتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو، تو صبح اور شام سورہ مزمل 11 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے، پانی سب کو پلائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو جو پریشانی بیان کی گئی ہے وہ ساری پریشانی سے اللہ سے خلاصی کریں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ ہر گھر کے اندر سورہ مزمل کے عامل تو ہوتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے فوائد جو سماعت کرے گا، اللہ نے چاہا تو وہ سماعت کرنے والا بھی ان فائدوں سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.